کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے جہاں اسے پورا یقین ہو کہ اس کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ بالکل۔ فرض کیجئے جب کسی شخص کا اعتبار پہلے ہی پوری طرح ختم ہو چکا ہو اور اسے ایک ایسی سچائی بیان کرنی پڑے جو سننے میں بالکل جھوٹ لگ رہی ہو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ایسے وقت میں انسان کس طرح کے الفاظ چنتا ہے؟ وہ اپنی کہانی، اپنی دلیل کو کس ترکیب سے آگے بڑھاتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ایسی ذہنی کشمکش ہے جو انسانی فطرت کے بہت سے پوشیدہ راز کھولتی ہے۔ اور یہ انسانی نفسیات کا ایک انتہائی پیچیدہ اور گہرا پہلو ہے، کیونکہ دیکھیں ایسے وقت میں انسان صرف کوئی سیدھا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ ہاں، وہ دراصل اپنی ہر بات، اپنے ہر لفظ کے ذریعے ایک ڈھال بنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سامنے والے کے ذہن میں موجود شک کی دیوار کو گرایا جا سکے، اور اسی سخت دباؤ کے نتیجے میں جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے نا، ہاں، جملوں کی سخت اور بیان کا انداز عام حالات سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ بیان کرنے والا ایک ہی وقت میں مدعی بھی ہوتا ہے اور وکیل دفاع بھی۔ کیا بات ہے! اور اس تفصیلی جائزے میں ہماری توجہ بالکل اسی نفسیاتی اور لفظی کشمکش پر مرکوز ہے۔ آج ہمارے پاس ایک انتہائی دلچسپ تاریخی اور لسانی حوالہ ہے، سورہ یوسف میں بھائیوں کی گواہی کا واقعہ۔ اور ہم اس مقصد کے لیے بنیادی ماخذ کے طور پر صرف 2 آیت پر غور کر رہے ہیں، آیت نمبر 81 اور 82۔ ہاں، یعنی 81 اور 82۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد کسی مذہبی روایت کا تبلیغی پہلو بیان کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان چند الفاظ کے اندر دلیل سازی اور دفاع کا کیسا عظیم شاہکار چھپا ہوا ہے۔ یہ تجزیہ اس بارے میں ہے کہ ایک نہایت مشکل پیغام کو کس طرح سوچ سمجھ کر سامنے والے کے ذہن میں اتارا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس منظر کی نفسیات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بھائیوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے، اور ان کے پاس ان کا سب سے چھوٹا بھائی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، جس کی حفاظت کا انہوں نے اپنے والد سے نہایت پختہ وعدہ کیا تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ماضی میں وہ اپنے ایک بھائی یوسف کے حوالے سے اپنا اعتبار پوری طرح کھو چکے ہیں، یعنی ان کی ساخت، ان کی کریڈیبلٹی والد کے نزدیک بالکل صفر ہو چکی ہے۔ صفر۔ اب انہیں واپس جا کر اپنے والد کو یہ بتانا ہے کہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ اس نے چوری کی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر کوئی عام باپ بھی آسانی سے یقین نہ کرے، کجا کہ ایک ایسی تاریخ رکھنے والے بھائی جن کی باتوں میں پہلے بھی جھوٹ شامل رہ چکا ہو۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ آیت 81 کے بالکل آغاز میں ہی ہمیں ایک سوچی سمجھی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ واقعے کا بیان سیدھے واقعے سے شروع نہیں ہوتا۔ ہاں، پہلے ایک ہدایت دی جاتی ہے۔ صحیح الفاظ ہیں، اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور کہو، اے ہمارے والد، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہاں میں تھوڑی دیر رک کر اس پر سوچنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو واپس جاؤ اور کہو یہ کسی آپس کے مشورے کا نتیجہ لگتا ہے، یعنی وہ پہلے سے طے کر رہے ہیں کہ باپ کے سامنے جا کر کیا قصہ پیش کرنا ہے۔ ہاں، ایک پری پلانڈ نیریٹو ہے۔ اور پر اثر پھر اللہ دیکھیں، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، وہ تو ان کا سگا بھائی تھا نا۔ یہ بالکل وہی نشاندہی ہے جہاں سے انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا کھیل شروع ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا کہہ کر وہ سیدھا الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن خود کو الگ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لاشعوری طور پر خود کو اس رشتے اور اس عیبدار عمل سے الگ کر رہے ہیں۔ اسے نفسیات کی زبان میں تضاد فکر یا ذہنی فاصلہ پیدا کرنا کہتے ہیں، ڈسٹنسنگ۔ اچھا۔ جب کوئی عمل اتنا برا ہو، اتنا قابل ملامت ہو کہ اس سے عزت نفس پر حرف آتا ہو، تو انسان کا دماغ خود بخود اس واقعے اور اس شخص سے اپنا تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اپناپن ختم کر کے سارا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اگر اسے عام زندگی کے حوالے سے دیکھوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں میرے کسی بہن یا بھائی سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، کوئی ایسی غلطی جس پر والدین کا شدید غصہ آنے والا ہو۔ ہاں، تو آپ کیا کہیں گی؟ تو وہاں جا کر میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی سے یہ ٹوٹ گیا، میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کے بچے نے کیا کیا ہے،
یا آپ کے اس لاڈلے نے کیا کر دیا۔ صحیح۔ حالانکہ خون کا رشتہ تو میرا بھی ہے، لیکن میں سارا بوجھ والدین پر ڈال رہی ہوتی ہوں۔ یہ اپنے آپ کو اس جرم اور اس شخص سے نفسیاتی طور پر الگ کرنے کا ایک بہترین طریقہ لگتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا یہ طریقہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا؟ باپ یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ تم بھائی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو، یعنی تم میں ہمدردی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت معقول سوال ہے اور اس میں واقعی ایک خطرہ موجود تھا، لیکن یہاں انسان دو برے راستوں میں سے اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اسے کم نقصان دہ لگے۔ اچھا۔ اگر وہ ہمارا بھائی کہتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی چوری کی شرمندگی میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ اس داغ کو اپنے دامن پر لینے کو تیار نہیں تھے۔ مطلب ایک طرف تو وہ اس جرم کی سنگینی سے خود کو محفوظ رکھ رہے تھے، اور دوسری طرف وہ ایک تلخ حقیقت کو والد کے سامنے رکھ رہے تھے، مگر الفاظ کی ڈھال استعمال کر کے۔ وہ دراصل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عمل آپ کے اس مخصوص بیٹے نے کیا ہے جس کو آپ نے ہماری حفاظت میں بھیجا تھا۔ یعنی اس جرم میں ہماری تربیت یا ہمارے کردار کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بالکل، الزام براست لگ رہا ہے، مگر بولنے والا اپنی ذات کو ایک قدم پیچھے کھڑا کر کے اپنے آپ کو اس آگ کی تپش سے بچا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ لفظی جمع خرچ پوری طرح تیار شدہ تھا۔ زبردست۔ لیکن اصل حیران کن معاملہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ الزام لگانے کے فوراً بعد ہی اس آیت کے دوسرے حصے میں وہ کہتے ہیں، اور ہم نے صرف اسی بات کی گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے۔ ہاں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اچانک سے آج کل کے تجارتی معاہدوں، کارپوریٹ کانٹریکٹس کی یاد آ گئی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی لمبی چوڑی قانونی دستاویز کے آخر میں باقاعدہ ایک اظہار لا تعلقی لکھا ہوتا ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ ہاں، جسے ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہتے ہیں۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف وہاں تک ہے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہم کسی چھپی ہوئی بات کے ذمہ دار نہیں۔ صحیح کہا۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہوئی۔ بات چوری کی ہو رہی ہے، سامان سے پیالہ نکالنے کی ہو رہی ہے، تو اچانک غیب یعنی پوشیدہ یا اندیکھی چیز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ شروع میں مجھے لگا شاید یہ کوئی مذہبی ڈھال ہے، لیکن پھر سوچا کہ کیا یہ قانونی طور پر اپنے آپ کو بچانے کا کوئی سنگین طریقہ تو نہیں؟ آپ کی الجھن بالکل بجا ہے، اور اس کا جواب اس تحریر کی قانونی اور منطقی گہرائی میں ہی چھپا ہے۔ دیکھیں، الزام لگانے کے بعد انہیں فوراً اپنی پوزیشن واضح کرنی تھی۔ صحیح۔ خبر دینا کافی نہیں تھا، انہیں یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ اس چوری کے واقعے میں ان کی کوئی پیشگی یعنی ایڈوانس منصوبہ بندی یا سازش شامل نہیں تھی۔ اوہ، اچھا۔ جب انہوں نے کہا ہم نے صرف اسی بات کی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، تو دراصل وہ اپنے سننے والے یعنی باپ کے ذہن میں ابھرنے والے ان تکھے سوالوں کا راستہ بند کر رہے تھے۔ باپ پوچھ سکتا تھا کہ تمہیں کیسے پتا، یا کیا تم نے چوری کرتے دیکھا، یا تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اوہ واو، یعنی وہ اس پل کا انتظار نہیں کر رہے کہ باپ ان سے کراس کوسچننگ کرے، وہ پہلے ہی اس کے دماغ کے سوالات پڑھ کر ان کے جواب اپنی گواہی میں شامل کر رہے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ اور اب آتے ہیں غیب کے فلسفیانہ حوالے کی طرف۔ انسان کی گواہی ہمیشہ مشاہدات تک محدود ہوتی ہے، آبزرویشنز تک۔ صحیح۔ وہ اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم اسے اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے یا جب واقعہ رونما ہو رہا تھا تو ہمیں کسی غیب کا علم نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی حرکت کر بیٹھے گا؟ بالکل، یہ اپنی ذمہ داری سے اخلاقی اور قانونی برات کا ایک بے مثال طریقہ ہے۔ ایگزونریشن کا۔ آج کے جدید قانون میں بھی چشمدید گواہ صرف حقائق پر بات کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ صرف فیکٹس بتاتا ہے۔ صحیح، وہ کسی کی نیت، ارادے یا مستقبل کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ وہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری نگرانی پر شک نہ کریں، ہماری نگرانی ٹھیک تھی، مگر ہم دلوں کا حال جاننے والے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے! یہ تو کوئی کمزور ڈھال نہیں بلکہ ایک بہت ہی ناپ تول کر بنایا گیا دفاع ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر اس پوری آیت کا نچوڑ نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے سے طے کر کے آئے ہیں کہ اپنی حفاظت کے دائرے کو کہاں تک محدود رکھنا ہے۔ وہ طے کر رہے ہیں کہ لائبلٹی کس حد تک ان پر آتی ہے۔ ہاں، انہوں نے بتا دیا کہ بھیت کی غلطی ہماری غلطی نہیں، اولیت علم نہ ہونا ہماری کوتاہی نہیں۔ لیکن کیا انسان صرف لفظوں کے ان جالوں سے اس شخص کو مطمئن کر سکتا ہے جس کا ان پر سے اعتبار اٹھ چکا ہو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ صفائی کتنی ہی منطقی کیوں نہ ہو،
باپ کے دل میں تو یہی ہوگا کہ تم لوگ پھر کوئی کہانی بنا کر لے آئے ہو۔ میں آپ کے اس تجزیے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ان بھائیوں کو بھی احساس تھا کہ صرف ان کی اپنی بات، چاہے اس میں کتنے ہی اظہار لا تعلقی شامل ہوں، ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جب کسی انسان کی کریڈیبلٹی تباہ ہو چکی ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس کے الفاظ کی اہمیت ردی کے برابر ہے۔ ایسے میں اس سے صرف عقلی دلائل نہیں، بلکہ ٹھوس، بیرونی اور ایسی شہادتوں کی ضرورت پڑتی ہیں جنہیں جھٹلانا ناممکن ہو۔ اور اسی احساس کے تحت بات اگلی آیت یعنی آیت 82 کی طرف بڑھتی ہے۔ بالکل۔ اور اس آیت کا آغاز باقاعدہ ایک چیلنج کی طرح ہوتا ہے۔ الفاظ ہیں، اور آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں۔ اس حصے پر مجھے سب سے زیادہ تھٹکنا پڑا۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی اپنی زبان کی اہمیت نہیں رہی، تو وہ ظاہری بات ہے بیرونی دلائل کا سہارا لیتا ہے، ایکسٹرنل ایویڈنس کا۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو بیرونی دلائل دیے گئے ہیں ان کی شدت دیکھیں۔ یہ صرف ایک یا دو لوگوں کو گواہ نہیں بنا رہے، یہ پورے شہر، پوری بستی اور پورے کے پورے قافلے کو گواہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی حکمت عملی کا سب سے حیران کن اور اگر میں کہوں تو سب سے خطرناک حصہ تھا۔ خطرناک کیسے؟ آج کے دور میں اگر میں اس کی مثال دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے سفر کے دوران مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے اور جب مجھ پر شک کیا جائے تو صفائی میں کہوں اگر میری بات پر یقین نہیں تو پورے ایئرپورٹ کی نگرانی کے کیمرے دیکھ لیں۔ ہاں بالکل۔ اور اس فلائٹ کے تمام 300 مسافروں سے پوچھ لیں۔ میرا ایک اہم سوال یہاں یہ ہے کہ جب کوئی انسان اتنے بڑے پیمانے پر گواہوں کا حوالہ دیتا ہے تو کیا یہ سچائی کی علامت ہے یا اس کی شدید گھبراہٹ کی؟ ہاں اچھا پوائنٹ ہے۔ کیونکہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اوور ایکسپلین کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ حوالے دیتے ہیں تو وہ مزید مشکوک ہو جاتے ہیں۔ آپ کی یہ مثال بہت مفید ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا اختلاف کروں گا یا اسے ایک دوسرے زاویے سے دکھانے کی کوشش کروں گا۔ نگرانی کے کیمرے یعنی سی سی ٹی وی ایک بے جان، ساکت اور نیوٹرل گواہ ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں جن گواہوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ زندہ انسان ہیں، بستی کے لوگ اور قافلے کے مسافر۔ یہ دراصل ان کا ایک بہت بڑا گیمبل، ایک بہت بڑا داؤ تھا۔ اچھا۔ اسے گھبراہٹ اور سچائی دونوں کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ گھبراہٹ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی اپنی زبان تو اب جھوٹی ہی سمجھی جائے گی، لیکن سچائی کا دعویٰ اس لیے مضبوط ہے کیونکہ انہوں نے دو مختلف قسم کے گواہ جمع کیے ہیں۔ دو مختلف قسم کے؟ کیسے؟ دیکھیں، بستی ایک ساکت یعنی اسٹیشنری گواہ ہے جو واقعے کی جگہ کو بیان کرتی ہے، جبکہ قافلہ ایک حرکت کرنے والا یعنی موبائل گواہ ہے جو سفر کے تسلسل اور راستے کے حالات کا گواہ ہے۔ ساکت اور حرکت کرنے والے گواہ، یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے، یعنی انہوں نے لوکیشن اور ٹیمپورل کنٹینیوٹی دونوں کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل۔ لیکن قافلہ تو انسانوں پر مشتمل تھا نا؟ کیا ان کو خریدا یا ڈرایا نہیں جا سکتا تھا؟ باپ یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ پورے قافلے کو رشوت دے کر ایک کہانی سکھا دی گئی ہوگی۔ ایسا سوچنا بالکل ممکن تھا، لیکن اس واقعے کے تاریخی اور معاشرتی پس منظر کو دیکھیں۔ ایک پورے قافلے میں ہر قبیلے، ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کی زبانوں کو بند کرنا یا انہیں ایک ہی جھوٹ پر متفق کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں یہ تو ہے۔ بستی اور قافلے کا حوالہ دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ چوری کا واقعہ کسی بند کمرے میں یا اکیلے میں رونما نہیں ہوا، یہ پوری آبادی کے سامنے کھلے عام عوامی جگہ پر ہوا تھا۔ تو یعنی یہ آج کی زبان میں کراس ویریفیکیشن کا سب سے قدیم طریقہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دوہری تصدیق۔ وہ جانتے تھے کہ باپ جو خود ایک پیغمبر اور دانا شخص تھے، سچائی جاننے کے لیے ان ذرائع سے تحقیق کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے کھلے عام تحقیق کی دعوت دے دی تاکہ باپ کے پاس شک کا کوئی راستہ نہ بچے۔ اگر ہم اس منطقی سفر کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا مقدمہ بہت باکمال طریقے سے تیار کیا تھا۔ صحیح۔ پہلے آیت 81 میں آپ کا بیٹا کہہ کر خون کے رشتے سے فاصلہ قائم کیا، پھر آیت کے آخر میں غیب کے لا علم ہونے کا قانونی اظہار لا تعلقی پیش کیا۔ بالکل۔ اور پھر آیت 82 کے شروع میں ٹھوس بیرونی گواہ یعنی بستی اور قافلہ سامنے لا کھڑے کیے۔ ایک منطقی عقلی دلیل تو یہاں مکمل ہو جانی چاہیے تھی۔ مکمل ہو گئی تھی، ہاں۔ ایک پرفیکٹ اور خرابی سے پاک دفاع کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ لیکن آیت وہیں ختم نہیں ہوتی،
اور یہی بات سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ بجا فرمایا، اور یہیں سے انسانی جذبات عقل پر حاوی ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دماغ کی تیار کردہ دلیل کے بعد دل کا اسلوب سامنے آتا ہے۔ آخر میں آیت 82 ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ۔ یہاں آ کر میں تھوڑا کنفیوز ہوں۔ کیوں؟ نفسیاتی طور پر جب کوئی انسان اپنی پوری کہانی سنانے کے بعد، پوری منطق اور ٹھوس عقلی پروف دینے کے بعد، آخر میں زور دے کر یا قسم کھا کر کہتا ہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہاں، تو عام طور پر سننے والے کا شک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس شہر اور قافلے جیسے گواہ تھے جو سچ ثابت کر سکتے تھے، تو دلیل یہاں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا سوال ہے۔ اس آخری زوردار اور جذباتی دعوے کی اچانک کیا ضرورت پیش آئی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی کمزوری تھی۔ انہیں احساس تھا کہ دلیل میں کہیں نہ کہیں جھول ہے جسے وہ قسم کھا کر ڈھانپنا چاہتے تھے۔ آپ کی بنیادی سوچ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مکمل جواب عربی زبان کی لسانی باریکیوں اور نفسیات کے گہرے گڑھ جوڑ میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہاں جن الفاظ کا انتخاب ہوا ہے وہ عام الفاظ نہیں۔ انا جس کا مطلب ہے بے شک یا یقیناً، اور صادقون سے پہلے لا کا اضافہ۔ انا اور لا کی یہ لسانی ترکیب عربی میں انتہائی شدت، تقید اور پورے زور کے ساتھ بات منوانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ آخری جملہ کسی عقلی کمزوری کو چھپانے کے لیے نہیں، بلکہ سامنے والے کے اندرونی کیفیت کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس بات کو تھوڑا مزید آسان الفاظ میں واضح کریں۔ سامنے والے کی اندرونی کیفیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی باپ کی کیفیت؟ بالکل۔ دیکھیں، انسان کا دماغ منطق اور فیکٹس پر کام کرتا ہے، مگر اعتبار اور یقین کا تعلق ہمیشہ دل اور جذبات سے ہوتا ہے۔ ان بھائیوں کو معلوم تھا کہ قافلے اور بستی کا حوالہ ان کے باپ کے دماغ کو تو شاید خاموش کر دے، منطقی طور پر انہیں جھوٹا ثابت کرنا مشکل ہو جائے، لیکن والد کا دل پھر بھی ان کی بات قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ دل پرانی چوٹوں اور ٹوٹے ہوئے اعتبار کو یاد رکھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ بستی اور قافلہ دماغ کی خوراک تھے، جبکہ ہم بالکل سچے ہیں، یہ باپ کے دل کے قریب آنے کی ایک آخری کوشش تھی۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے وکیلانہ دلائل ختم کرنے کے بعد جج کے سامنے سے ہٹ کر ایک باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قسم کھا رہے ہوں۔ واقعی یہ جملہ حقیقت کا بیان کم اور ایک ٹوٹے ہوئے اعتبار کو جوڑنے کی آخری فریاد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ کتنا ریلیٹیبل ہے، آج کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی دوست کو یا گھر والے کو کوئی ایسی تفصیل بتاتے ہیں جس پر ہمیں پورا یقین ہو کہ وہ اگلا شخص شک کرے گا ہی کرے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم عقلی دلیلیں دیتے ہیں، ہم میسیجز بھیجتے ہیں، واقعے کے اسکرین شاٹس جمع کرتے ہیں، تصویریں دکھاتے ہیں، لیکن اس سب کے بعد بھی آخر میں لکھتے ہیں قسم سے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرو۔ بالکل۔ وہ آخری قسم ہماری بھیجی گئی تصویروں یا دلیلوں کو سہارا دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس خوف اور اس خلا کو بھرنے کے لیے ہوتی ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے دوبارہ جھوٹا نہ سمجھ لے۔ ہم اپنی شخصیت کے اس غاؤ کو ان جذباتی دعووں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو اور زیادہ وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی عقلی اور منطقی تیاری کر لے، جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر مشین نہیں بن سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اس کی روانی میں کہیں نہ کہیں اس کی اندرونی گھبراہٹ، شک کا خوف اور رشتوں کی مانگ اپنا اثر دکھا ہی دیتی ہے۔ اس چھوٹی سی صدیوں پرانی تحریر میں ہم نے دفاعی نفسیات کا ایک پورا عملی درس دیکھ لیا، جس میں پہلے تحقیق ہوتی ہے، پھر ذمہ داری طے کی جاتی ہے، پھر گواہ بلائے جاتے ہیں، اور آخر میں انسانیت سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح سمیٹا آپ نے۔ واقعی اس تجزیے نے تو جیسے بالکل ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ صرف ان 2 آیات میں دفاع کا کیسا شاندار اور تہ در تہ سلسلہ موجود ہے۔ ہاں، ہر قدم نہ پاتلا۔ پہلا قدم آپ کا بیٹا کہہ کر جرم کی شرمندگی سے خود کو دور کیا گیا۔ دوسرا قدم ہم غیب نہیں جانتے تھے کہہ کر اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کا دائرہ محدود کیا گیا۔ صحیح۔ تیسرا قدم بستی اور قافلہ یعنی ساکت اور حرکت کرنے والے گواہ جمع کر کے اسے عوامی تصدیق کے لائق بنایا گیا۔ اور چوتھا اور آخری قدم ہم بالکل سچے ہیں
کہہ کر دماغی دلائل کو جذبات کی چادر اوڑھا دی گئی۔ کیا بات ہے! یہ چاروں عناصر مل کر ایک مکمل اور شدید پیچیدہ دفاعی بیان بناتے ہیں جو انسانی نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور اس تجزیے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سب نتیجہ کسی بیرونی فلسفے یا ماڈرن سائیکالوجی کی کتاب سے ماخوذ نہیں۔ ہم نے کسی لمبی چوڑی کہانی یا روایت کا سہارا نہیں لیا۔ صحیح بات ہے۔ یہ صرف ان بنیادی مخارج میں موجود الفاظ کا اندرونی تجزیہ ہے۔ انسان جب خود کو خطرے اور شک کی نگاہ میں دیکھتا ہے تو وہ الفاظ کو باقاعدہ ایک ہتھیار اور ایک ڈھال کی طرح استعمال کرتا ہے، اور آج بھی ہمارے ذہن اسی فطرت پر قائم ہے۔ لفظ آج بھی ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے صدیوں پہلے ہوتے تھے۔ یہ گفتگو واقعی میں انسانی فطرت اور نفسیات کا ایک نہایت شفاف آئینہ ہے، اور اب اس مکمل تفصیلی جائزے اور ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت اہم تھوڑا سا چبھنے والا سوال گونج رہا ہے۔ اچھا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جو کوئی بھی سننے والا اس تبصرے پر غور کرے وہ اس سوال کو بھی اپنے ذہن میں ضرور جگہ دے۔ ارشاد فرمائیں۔ ہماری آج کی اس تیز رفتار اور روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کسی ایسی مشکل میں پھنستے ہیں جہاں ہمارا اعتبار گرتا ہے اور اپنا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ہم کتنی بار حقیقتاً پوری ایمانداری سے صرف وہی بیان کرتے ہیں جو ہم سچ میں جانتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور کتنی بار ہماری کوشش انہی لفظی ہیر پھیر پر مبنی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح غائب کا بہانہ کر کے یا اپنے آپ کو معصوم ثابت کر کے لوگوں کو یقین دلا دیں کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ اکثر ہم یہی کرتے ہیں۔ جب ہماری باتوں پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب اعتبار کی قیمت گر جاتی ہے، تو اس وقت ہماری اس دنیا میں وہ شہر اور قافلے کون سے ہوتے ہیں جنہیں ہم جلدی سے گواہ بنانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ کیا وہ ہمارے واٹس ایپ میسیجز ہوتے ہیں، ہماری ای میلز ہوتی ہیں، یا ہمارے آس پاس کے لوگ جنہیں ہم اپنے جھوٹ اور سچ کی قسم کھانے کے لیے آگے کر دیتے ہیں؟ شاید ہم سبھی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کشمکش میں اپنی ایسی ہی کوئی دلیل تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا